لے گئے۔ حسین یہی دل میں سوچتے ہیں کاش نانا کی دیدار کا پھر سے موقع پھر سے میسر آئے وقت کہ میں نانا کا دیدار کروں۔ اللہ نے دعا حسین کی سن لی۔ جناب ام لیلہ کے بطن سے حسین کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوا۔ خبر سنائی گئی، آقا خوش ہو جائیے، اللہ نے لڑکے کی ولادت کی ہے آپ کے گھر میں۔ حسین جناب سیدہ زینب کے گھر گئے، کہا بہن میرے ساتھ چلو، اللہ کی نعمت گھر میں آئی ہے۔ بھئی پہنچی گھر میں، حسین نے شہزادے کو اٹھایا، بہن کے ہاتھوں میں دیا، سیدہ زینب نے ہاتھوں میں لیا اور ہاتھوں میں لے کے پہلا جملہ کہا علی اکبر کو دیکھ کر، سنیے اور میں آپ کی توجہ اور آپ کی محبتوں کا امتحان ہے کہ حسین نے شہزادہ زینب کے ہاتھ میں دیا، سیدہ نے ہاتھ میں لے کے پہلا جملہ کہا بھیا یہ تو ہو نانا کی طرح دکھتا ہے، ہم شبیہ پیغمبر جناب علی اکبر۔ حسین وہ ہیں پوری رات مسجد میں گزارتے ہیں، صبح فجر کے بعد تشریف لاتے ہیں کہ جب سے علی اکبر پیدا ہوئے آدھی رات کو حسین گھر آتے اور جھولے میں جھانک کے دیکھتے اور آنکھوں سے آنسو کے قطرے جاری ہوتے۔ سیدہ ام لیلہ نے پوچھا کہ بے شوہر میرے تاجدار، یہ آپ صبح کو آتے تھے مسجد سے، یہ اب آدھی رات کو کیوں آتے ہیں؟ تو حسین کہتے ام لیلہ تمہیں نہیں پتا، میرا شہزادہ میرے نانا کی ہمشبی ہے، جب نانا کی یاد آتی ہے میں علی اکبر کو دیکھ لیتا ہوں۔ علی اکبر کا دیدار میرے دل کو تسلی دیتا ہے، علی اکبر کو دیکھ لیتا ہوں، نانا کی یاد کی شدت میں کمی آ جاتی ہے۔ کوئی کسی کی آواز میں مشابہ ہوتا ہے، اس کی آواز فلاں کی طرح ہے، کوئی کسی سے دکھنے میں مشابہ ہوتا ہے، کوئی کسی کے اخلاق میں مشابہ ہوتا ہے، اور علی اکبر وہ ہیں صحابہ کہتے ہیں تھے خلق میں، خلق میں، نطق میں علی اکبر رسول اللہ کی ہمشبی ہے۔ زلفیں کھول دیں علی اکبر تو صحابہ کہیں واللیل اذا سجا کی یاد آ رہی ہے، اور چہرے سے پردہ ہٹا دیں تو والضحی واللیل اذا سجا کی تصویر آ جائے۔ اذان دیں تو صحابہ غش کھا کے گر جائے، ہمیں نبی کی اذان کی یاد آئی ہے۔ اور حسین جب بازار مدینہ سے لے کے گزرے تو علی اکبر کے چہرے پہ نقاب ڈال دیں۔ آقا ایسا کیوں کرتے ہیں آپ؟ کہ میں کیا بتاؤں تمہیں، جب میں علی اکبر کو دیکھتے ہیں صحابہ اپنی دکانیں اپنا سودا چھوڑ کر میرے پیچھے چلنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں ایک بار جی بھر کے دکھا دو، آج تاجدار مدینہ کی یاد آ رہی ہے، حسین تیرے بیٹے میں ہمیں محمد عربی کا جلوہ دکھائی۔ ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے شہدائے کربلا کا ذکر تبرک کے لیے کیا جاتا ہے، 5 منٹ سے زیادہ علی اکبر کا ذکر نہیں چلتا، جبکہ تاریخ بھری پڑی ہے۔ 6 سال کی عمر ہے علی اکبر کی، 6 سال۔ ایک دن بابا کے پاس آئے، دامن اقدس کو پکڑا، کہ بابا عرض کروں؟ کہو شہزادے کیا بات ہے؟ کہ بابا بنو ہاشم کے لنگر آپ جاری کیے ہوئے ہیں اور آقا امام حسن کے لنگر کی آپ نگرانی کرتے ہیں، پورا مدینہ آپ کے لنگر سے پیٹ بھر کر کھاتا ہے، مگر بابا اس بھیڑ میں، اس دھکا مکی میں چھوٹے چھوٹے بچے پیچھے رہ جاتے ہیں، انہیں روٹی نہیں مل پاتی، مشکل سے ملتی ہے بابا، تو اجازت دے تو علی اکبر ایک لنگر خانہ اپنا کھولے تاکہ مدینے کا کوئی بچہ بھوکا نہ رہنے پائے۔ اخلاق مصطفیٰ کے امین کو علی اکبر کہتے ہیں، سبحان اللہ۔ حسین نے ماتھا چوما، سینے سے لگایا اور کہا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، ہمارے گھر میں نازل ہوئی ہے، جاؤ علی اکبر تمہیں اجازت لنگر ہے۔ 6 سال کی عمر سے لے کر کربلا جانے تک یہ مدینے کے لوگوں کے چھوٹے چھوٹے بچے علی اکبر کے لنگر پہ پلتے رہے، علی اکبر کے در کی روٹیاں کھاتے رہے۔ ادھر علی اکبر ہے، کہتے ہیں علی اکبر اور عباس ایک دم ڈیل ڈول میں برابر کے تھے۔ جب دونوں چچا بھتیجے میدان سے گزرتے نا بازار سے، سارا مدینہ جمع ہو جاتا اور اعلان ہوتا آؤ دیکھو بازار مدینہ میں، آؤ دیکھو بازار مدینہ میں خدیر کا منظر ہے، جسے محمد عربی کی تصویر دیکھ رہا ہے وہ مدینہ کے بازار میں علی اکبر ہم شبیہ رسول، عباس ہم شبیہ حیدر کررار،
رسول کی نالین ہو نا کاغذ پہ بنی ہوئی ہو، بس نقشہ ہے وہ خیالی، نالین الگ ہے، بس ایک نقشہ بنایا گیا، اگر اسے کوئی پھاڑ دے نا، جتنی قوم بیٹھی ہے احتجاج کرے گی، مقدمہ درج کروائے گی، جیل کروائے گی، پھانسی کی سزا کی مانگ کرے گی، توہین نہیں برداشت کر سکتے۔ عزیزان محترم، ہمارا احتجاج یہی ہے، کربلا میں تم نے نالین کو نہیں، سراپا مصطفیٰ کی تصویر پہ نیزے برسائے ہیں، تصویر مصطفیٰ پہ تیر چلایا ہے، تمہارے تلواروں نے جس کے جسم کو زخمی کیا ہے وہ علی اکبر، جسے دیکھ کر حسین کو اپنے نانا کی یاد میں کمی محسوس ہوتی تھی کہ جب نانا کی یاد شدت سے آئے میں آ کے علی اکبر کو دیکھ لیتا تھا، اس کا چہرہ، اس کا جلوہ، اس کی ہنسی، اس کے لب، اس کے دانت، اس کی ناک، اس کے رخسار، سب میرے نانا کی تھی۔ صحابہ پہلی بار دیکھتے نا ہاتھوں سے تلوار چھوٹ جاتی، کہتا محمد آ گئے، تو کوئی ہاتھ پکڑے تو محمد نہیں آئے، یہ حسین کا بیٹا ہے، نام اس کا علی اکبر ہے۔ غم اس بات کا ہے عزیزان محترم، نیزے سے کس کے سینے کو چھلنی کیا گیا، جس کا سینہ ہو بہو علم نشرح لک صدرک والا سینہ۔ کبھی میدان کربلا میں آئیے، جب سے ولادت ہوئی ہے نا، سیدہ زینب نے سینے سے لگایا ہے، کہا بھائی اجازت دو تو میں اسے پال کر بڑا کروں، اس لیے کہ نانا کو آپ لوگوں نے تو جی بھر کے دیکھا ہے، میں نے بچپن میں کھو دیا ہے، مجھے تھوڑا سا موقع دو، میں دن رات اپنے نانا کی تصویر کی زیارت کروں گی۔ جب سے ولادت ہوئی صرف غذا کے لیے ماں کے پاس جاتے ہیں، ورنہ پھوپھی زینب نے پال کر بڑا کیا۔ اور جب کربلا کے لیے نکلا تھا نا قافلہ، تو پورے قافلے کے آگے 3 جوان کھڑے تھے، بیچ میں عباس، دائیں علی اکبر، بائیں سید سجاد، اور پیچھے کے لوگ کہتے تھے جس کے لشکر میں، جس کے قافلے میں ایسے جوان ہو، اس کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا، اس کو کوئی غزل نہیں پہنچ سکتی، کوئی تکلیف نہیں آ سکتی۔ مگر عزیزان محترم، کربلا کی سرزمین نے وہ امتحان لیا ہے کہ صبح قیامت تک اگر یہ امتحان دن پہ آئے تو دن رات میں بدل جائے، پہاڑوں پہ امتحان ہو تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کے بہ جائیں، جو مصیبت، جو مصائب محمد و آل محمد پہ گزری، جو آل رسول پہ گزری۔ کہتے ہیں میں سرزمین کرب و بلا ہے، عاشور کا دن ہے، سب کو اجازتیں مل رہی ہیں، اور اپنے بیٹے کو سوار کے بھیج رہا ہے، لوگ اپنی قربانیاں دے رہے ہیں، آقا حسین لاشیں لے کے آ رہے ہیں، کہا جناب علی اکبر کھڑے ہو کے دیکھ، جب جا کے بابا کے سامنے کھڑے، بابا اجازت، حسین کہتے نہیں، تو میرے نانا کی تصویر ہے، تمہیں دیکھتا ہوں تو نانا کی یاد آتی ہے، علی اکبر میں تمہیں نہیں بھیج سکتا، تو آخری سہارا ہے مدینے کا، رسول اللہ کے صحابہ تجھے دیکھتے ہیں تو ان کے دلوں کو چین آتا ہے، میں تجھے اجازت نہیں دے سکتا۔ کہتے آخری میں جب آئے نا علی اکبر کے بابا، مورخ کیا لکھے گا کہ جوان بیٹا واپس آ گیا، بوڑھے باپ کو شہید کر دیا گیا، کیا یہ ذلت زندگی بھر علی اکبر کی قسمت میں ہوگی؟ حسین تڑپ گئے کہ جا ماں سے اجازت لے، ماں ہاں کہہ دے گی تو حسین ہاں کہہ دے گا۔ علی اکبر خیمے میں آئے، امی اجازت، جس کا خوبصورت بیٹا ہونا اس سے پوچھو، آئی سی یو میں اگر کوئی تڑپ رہا ہونا تو سب سے زیادہ رونے والی ماں ہوتی ہے، رو کے کہتی میں نے اسے خون جگر پلا کے پالا ہے، میں نے اسے خون جگر پلا کے بڑا کیا ہے۔ کہتے ہیں جب علی اکبر نیزہ بازی سیکھ رہے تھے نا جناب عباس کے ساتھ، نیزہ بازی سیکھ رہے تھے، نیزہ چلانا، کہتے جناب ام لیلہ گزر رہی تھی، عباس نے کہا میں نیزہ ماروں گا، علی اکبر تمہیں دائیں ہٹنا ہے اور نیزہ پار نکل جائے گا، بچنے کی پریکٹس ہو رہی تھی۔ کہا جب نیزہ مارا علی اکبر ہٹے، نیزہ بغل سے گزرا، کہا ام لیلہ کی نظر پڑ گئی، بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گئی، ہوش آیا، کہا خبردار کل سے نیزہ بازی کرنے مت آنا، میں موت کو بیٹے کے قریب سے گزرنے نہیں دینا چاہتا۔ آج جب علی اکبر نے کہا ماں اجازت دو، سیدہ مصلی پہ آ کے گر کے کہتی پروردگار وہ وقت آ گیا، تیرا شکر ہے کہ تو ام لیلہ کی قربانی کو قبول کر رہا ہے۔ لیجئے، ماں نے ایک جملہ کہا،
کہ میں تو اجازت دے دوں گی، اس سے تو اجازت لو جس نے تمہیں بچپن سے پال کے بڑا کیا ہے، جو تمہاری ماں جو پالنے والی ہے، پھوپھی سے جا کے اجازت لو۔ پھوپھی کے پاس آئے، چوبے خیمہ سے سر لگائے بیٹھی ہیں، اللہ کی تسبیح ہو رہی، آ کے بیٹھ گئے، ہاتھوں کو پکڑا کہ پھوپھی اجازت، میں اجازت نہیں دے سکتی، تو میرا آخری سہارا ہے، نانا کے دیدار کا ایک وسیلہ ہے اب علی اکبر، تو میں تجھے اجازت نہیں دوں گی۔ تو ہاتھ پکڑ کے کہا پھوپھی ایک بات پوچھوں، آپ افضل ہیں کہ دادی فاطمہ زہرا؟ کیسی بات کرتے ہو شاہ صاحبزادے، میری ماں فاطمہ مجھ سے بہت افضل ہے۔ تو ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں کام کرو پھوپھی، اپنے سے افضل فاطمہ کے بیٹے پہ اپنے بیٹوں کو قربان کرو۔ یہ سنا نا، سیدہ زینب کی آنکھوں سے آنسو آئے، کہ وہ وسیلہ دیا ہے میں منع نہیں کر سکتی، جاؤ میں نے اجازت جنگ دی۔ دوڑے ہوئے آئے، ماں سے سلام کیا، بابا کے پاس آئے، حسین تڑپ گئے اور کہا بس اجازت دو علی اکبر تو سر پہ امامہ باندھ دوں۔ ایک دم بابا کے قد کے تھے کہ گھٹنوں کے بل کھڑے ہو جاؤ۔ حبیب ابن مسلم کہتا ہے علی اکبر کے سر پہ امامہ باندھنا شروع کیا، ایک ایک پیش باندھتے جاتے اور حسین پڑھتے جاتے، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کربلا گواہ رہنا میں اپنا سب سے قیمتی اثاثہ تیرے سپرد کر رہا ہوں۔ سب سے قیمتی اثاثہ تیرے سپرد کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں عزیزان ملت اسلامیہ، علی اکبر امامہ باندھ کر خیمے سے اجازت لے کے باہر نکلے۔ حسین نے آج علی اکبر کے پیروں کو ہاتھ پہ رکھ کے کہا آج ایسے سوار ہو جیسے شاہزادے سوار ہوتے ہیں۔ گھوڑے پہ سوار کیا، لگامیں فرش پکڑی، چلنے لگے اور ایک جملہ کہتے جاتے، بیٹے جب تک میدان جنگ میں نہ پہنچنا، پلٹ پلٹ کے بابا کو دیکھتے رہنا کہ بابا کیوں، کہ چاہتا ہوں کہ آخری وقت اپنے نانا کے شبیہ کی زیارت کر لوں، اپنے نانا کے چہرے کی زیارت کر لوں۔ اور اب جب لگامیں فرض چھوڑی، گھوڑے کے پیچھے پیچھے حسین جا رہے ہیں اور کہتے ہیں مہلن مہلن یا بنیا، اے بیٹے سنبھل کے جانا۔ کہ بابا اتنی بے صبری کیوں؟ کہا حسین نے فرمایا علی اکبر کاش تیرا کوئی تیرے جیسا جوان و خوبصورت بیٹا ہوتا، پھر تو اسے میدان جنگ کی اجازت دیتا، پھر ہم کو دیکھتے کہ تیرے سینے میں کتنا بڑا دل ہے، جا میدان قیامت میں ملاقات ہوگی۔ عزیزو بہت تفصیل ہے، مجھے مدینے تک آنا ہے، یہ چہلم کی محفل ہے، اس کے بعد پھر مصائب حسین کبھی ذکر ہوں گے کہ نہ ہوں گے، بس ذرا تھوڑی لمحے کے لیے یہاں ٹھہریے گا۔ کیا کہ میدان کربلا میں آئے، سینکڑوں کو فی النار کیا، کہ ایک نیزہ سنان ابن انس نخعی کا آ کے سینے پہ لگا اور زمین پہ آئے، نیزے کا پھل سینے میں ہے، نیزہ باہر کھینچا گیا، پکار کے کہا ادرکنی یا ابتا، بابا مدد کو آؤ۔ وہ حسین جو دن بھر لاشیں اٹھا اٹھا کے لے جا رہے تھے، اب جو دوڑے تو کبھی گھٹنوں کے بل گرتے، کبھی اٹھ کے کھڑے ہوتے، کبھی حسین گرتے، ایسے پہنچے ہیں جیسے نو سیکھیا بچہ اپنی ماں کے پاس دوڑ کے پہنچتا ہے۔ شہزادے کے سر کو اٹھا کے اپنے مبارک دانوں پہ رکھا، آستین سے چہرے کو صاف کیا۔ علی اکبر نے آنکھیں کھولی کہ بابا راضی تو ہے نا، کہ جس کا علی اکبر جیسا بیٹا ہو وہ ناراض نہیں ہوتا، کہ بابا آخری تمنا پوری کرو، خیمے میں لے کے چلو، میں پھوپھی کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ اب جو حسین نے اٹھایا ہے نا علی اکبر کو، سینے سے سینہ لگا ہے، رخسار پہ رخسار رکھا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور زمین پہ نشان بنتا جا رہا ہے۔ پروردگار گواہ ہو جانا، حسین نے اپنی زندگی کا اثاثہ، اپنی زندگی کی کمائی تیرے دین پہ قربان کر دی ہے۔ یہ لیجئے خیمے کے پاس آئے، زینب اے ام لیلا جلدی آؤ، علی اکبر کا آخری دیدار ہے۔ پھوپھی دوڑی ہوئی آئی، جناب سیدہ ام لیلا دوڑی ہوئی آئی، دیکھا سامنے علی اکبر، آنکھیں کھول کر دیکھ کر کہتے ہیں پھوپھی دیکھا آپ کی ماں پہ میں قربان ہو گیا، کائنات کی افضل ترین خاتون پر آپ کا بیٹا قربان ہو گیا، قیامت میں یاد رکھنا اس قربانیوں کا صلہ ملنے والا ہے۔ اور پھر پلٹ کر بابا کا دامن پکڑا کہ بابا وہ وقت آ گیا، میں نانا کو دیکھ رہا ہوں، حوض کوثر پہ کھڑے ہیں،
ہاتھوں میں 2 پیالے ہیں، ایک میرے لیے ہے، ایک آپ کے لیے بابا، جلدی ملاقات ہوگی۔ اور پھر ایک کلمے کی آواز گونجی اور علی اکبر خاموش۔ دشت کربلا پر عزیزان ملت اسلامیہ ایک شور بپا ہے، حسین زارو قطار رو رہے ہیں۔ حسین آپ جیسا بہادر روتا بھی ہے تو کہیں گے جس کا علی اکبر جیسا بیٹا ہو وہ بہادر روتا ہے، جس نے کربلا میں آ کر تصویر مصطفیٰ کھوئی ہے وہ بہادر روتا ہے، جس نے کربلا میں آ کے زندگی کا اثاثہ کھویا ہے وہ بہادر